बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक मुश्किल घड़ी शायद आसान होने लगी है। क्या है ये? अमरीका और मसला कश्मीर। कैसे हो मामलात में आसानी आएगी कि नहीं आएगी, इसके बारे में आपको तफसीलात बताऊँगा। मुराद सईद की वापसी कैसे मुमकिन है, और यही नहीं, इससे भी आगे कि शाह महमूद कुरैशी अभी 4 मुकदमात बाकी हैं, लेकिन ट्रोलिंग शुरू हो गई उनकी कि क्या मुकम्मल करके आए। इमरान खान के बेटे और अमेरिका में मुलाकातें, इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूँगा और इनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, अमेरिका और मसला कश्मीर। क्या कश्मीरियों की आवाज़ सुनी गई? सीज़ फायर हुआ पाक भारत जंग में। पाक भारत जंग शुरू होने लगी जब भारत धमकियाँ दे रहा था, तो अमेरिका ने कहा जनाब तड़ा इलाकाई मामला तुसी जानो तो भारत जाने, यानी पाकिस्तान ने जब शिकायत की तो उन्होंने कहा आप जाने और पाकिस्तान भारत जाने, आपको तो ये बरसों से लड़ाई है, इसमें कोई वो नहीं है, हम बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन जो ही भारत को मार पड़ी, अमेरिका बहादुर आ गए, सीज़ फायर करा दी और उन्होंने कहा नहीं जी। लेकिन जब बात आई अमेरिका की कि अमेरिका सालसी करा रहे हैं, तो फिर भारत में मोदी सरकार की, माफ़ कीजिएगा, मुखालफत शुरू हो गई, तनकीद शुरू हो गई कि अमेरिका को क्यों बीच में आए। शिमला माहिदा मौजूद है कि तमाम मामला, तमाम तनाज़ात पाकिस्तान और भारत इकट्ठे बैठ गए। लेकिन जनाब बैठते कब हैं? ये तो एक यकतरफा धमकियाँ चल रही हैं और हर मुखालिफ काम जो है भारत करने में खुश होता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में। तो मामला यहाँ तक है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि सीज़ फायर अमेरिका ने कराया। अमेरिका ने एक कदम और उठा लिया। क्या किया? जुमे को तलब कर लिया, क्योंकि इसहाक़ डार साहब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, वो कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उनको तलब कर लिया और मार्को रूबियो के साथ बैठ के इस मामला पे तजावीज़ात या इसको बाकायदा इसका जायज़ा लिया जाएगा। अब भारत को कैसे लिया जाएगा, जयशंकर से कैसे रब्ता हो, क्या मार्को रूबियो जो हैं वो एक बार फिर भारत जाएंगे या उनको बुलाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल तो एक जो है वो मौक़िफ़ सुनने के लिए उन्होंने बुला दिया कि आए मसला कश्मीर हल करें, इसका बाकायदा हल करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ख़ित्ते का अमन जो है वो इस मसले के हल के बगैर नहीं हो सकता। तो ये मामला अब आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे इसमें आए। लेकिन भारत अज़ली दुश्मन जो है, और उसको मोदी को जितनी मुखालफत है, क्योंकि मोदी साहब जो हैं उनकी पार्टी के जो सदर हैं JP नड्डा, वो ये कह चुके हैं कि 74 साल से के बाद कोई लीडर सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, और इस वक्त जो है मोदी साहब भी इसी साल में 74 साल के हो जाएंगे। नायब सदर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और ये तीसरे नायब सदर हैं भारत के जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसका मतलब वहाँ सब अच्छा नहीं है। नाम की जमहूरियत है, लेकिन वहाँ भी शख्सी जो है मामलात हैं और ब्यूरोक्रेसी के मामलात भी, इस्टेब्लिशमेंट के भी मामलात हैं। ताहम हमें उससे कोई लेना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि क्या भारत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा या अमेरिका उन्हें कान से पकड़ के बिठाएगा, मोदी सरकार को या जयशंकर को, क्योंकि वादा किया है ना, तो वादा तो निभाना पड़ेगा। अब अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका ने साफ कहा कि तिजारत की बात की है हमने इनको, फिर अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जनाब तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तो वक्त आ गया कि भारत पे पाबंदियाँ लग जाए। एक तरफ भारत जो है वो जंगी सामान इकट्ठा कर रहा है, अपने जेट तैयार जो थे उनको नाकारा करार देकर ग्राउंड कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, और दूसरी जानिब जो असला ख़रीद रहा है, और तीसरी जानिब ये मुज़ाकरात तो क्या हो सकेंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो हर इलेक्शन जो है पाकिस्तान दुश्मनी में जीतना है, इस्लाम दुश्मनी में जीतना है, तो उसके लिए वो ये अपने कर रहा है। तो ऐसा मामला अब नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका बहादुर और ट्रंप, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, तो उन्होंने तो ये बात ऐलान कर दिया कि जुमे को आ जाए। जुमे को पाकिस्तान के मुज़ाकरात तो शुरू हो जाएंगे। दूसरे फरीक को कान से पकड़ के लाते हैं या तजारती धमकी दे के, पाबंदी की धमकी दे के उनको मेज़ पे लाते हैं या नहीं लाते, कैसे लाते हैं, ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी, ट्रंप साहब की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बहरहाल अब इम्तिहान एक और मोदी साहब का शुरू हो गया है।
اب بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی. تو پہلے عمران خان کے بیٹے کہا جا رہا تھا کہ سلمان جائیں گے امریکہ. اس وقت دونوں قاسم اور سلمان پہنچ چکے ہیں اور وہاں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اور ایک اہم ملاقات جو ہے وہ اسی سے ہوئی ہے جس سے پہلے ہوتی ہے, وہ جو ہے نا رچرڈ گرنیل, اس سے ملاقات کی ہے. اب بات سیدھی سی ہے کہ رچرڈ گرنیل نے پہلے بھی عمران خان فری کے بڑی باتیں کی تھی, بڑا شور مچایا تھا, لیکن کچھ نہیں ہو سکا, بعد میں خاموش ہو گئے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ امریکن کانگریس مین جو ہیں ان کو آپ کسی بھی تنازع پہ یا کسی اپنی رائے عامہ کے ہموار کرنے کے لیے کسی وقت بھی آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں, یعنی خرید سکتے ہیں, وہاں جائز ہے یہ کام. تو اب رچرڈ گرنیل کی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا رچرڈ گرنیل پھر سے کیا ٹرمپ سے بات کریں گے کہ جناب پھر عمران خان کا بیان جاری کریں؟ نہیں. جتنی دفعہ پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں, جتنے سپہ سالار کی تعریف کر چکے ہیں, جتنے پاکستانی رہنماؤں کی تعریف کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس سچویشن میں قریب آنا چاہتے ہیں, پاکستان کو فاتح قرار دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دلیر لوگ ہیں, یہ فاتح ہیں, یہ سب کچھ جو اب بار بار کہہ رہے ہیں. کل جاپان سے کوئی معاہدہ کر رہے تھے, جاپانی وفد ان کا اہم آدمی تھے, تو اس میں بھی انہیں کہہ دیا کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے. بار بار کہہ جائیں پاکستان 7 جہاز کہتا ہے, وہ 5 کہتے ہیں, اور بھارت ایک بھی نہیں مارا. کہہ رہا نقصان ہوا ہے لیکن ابھی کچھ بتایا نہیں جا سکتا, ورنہ دشمن جو ہے وہ تگڑا ہو جائے گا, دشمن کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال عمران کے صاحبزادے پہنچ کے ابھی بھی 98% یہی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے, یہ صرف خبروں تک یہاں رہیں گے, سب کچھ ہوگا. اور ویسے آنا بھی چاہیں تو آئیں. اب علیمہ باجی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں, تو بسم اللہ, اس میں تو آنا چاہیے, ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے, انہیں بھی. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کیا وہ سفارتی معاملات جو ہیں مکمل ہیں, کاغذات دستاویزات مکمل ہیں, پاسپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ پائیں گے یا لندن کے پاسپورٹ سے UK کے پاسپورٹ پہ سفر کریں گے. ویزا انہیں اپلائی کیا نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا. اس وقت تک جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جب تک انہیں نے نہیں کیا, تو کیسے وہ پاکستان آئیں گے؟ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے. تاہم PTI کے لوگ بڑے ہیں. زرتاج گل نے کہا جناب وہ پاکستان آئیں گے, وہ بھی بڑے دلیر ہیں, ہم ان کا بڑا زبردست استقبال کریں گے. اور باجی کیڑے دلیر نے, 2 سال تو انہوں نے پیودا پوچھا نہیں, تجھے کہنا دلیر ہیں, بہادر ہیں. ان کو تو پہلے دن ہی آ جانا چاہیے تھا جب ظلم و ستم شروع ہوا تھا عمران خان پہ. تو وہ آئے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, ہمارا باپ ہے, لیکن نہیں آئے. اب یہ کہہ رہی ہے زرتاج گل کہ وہ بڑے دلیر ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں وہ اپنے والد کو ملنے آ رہے ہیں. اب نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک کو لیڈ کریں گے, تحریک کو جتنا بوسٹ کرنا ہو گیا, لیکن یہ جو سزائیں آئی ہیں انہی نے لنکا ڈھا دی ہے, معاملات گڑبڑ ہو گئے. اور اب جو ہے لگتا ہے کہ شیرازہ مزید بکھر جائے گا. ایک طرف ہوں گے چیئرمین صاحب یعنی چیف پیٹرن ان چیف, اور دوسری طرف ہوگی PTI. یہ لگ رہا ہے آنے والے وقتوں میں, اللہ نہ کرے, سیاست پارٹیوں کو استحکام ملنا چاہیے اور سیاست میں جمہوریت میں انہیں کردار ادا کرنا ہے. لیکن جو صورت حال ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں ابھی سینٹ کے الیکشن میں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور جن سے نہیں ملنا چاہتے تھے ان سے ملے. جبکہ بیانیہ یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ ہم نے ان لوگوں سے نہیں, یہ چور ڈکیت لٹیرے ہیں, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ان سے ہم نہیں ملیں گے. تو وہ اب معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا. اب کیا معافی چاہتا ہوں, سامنے کا موسم کی خرابی کی وجہ سے ظاہر ہے نزلہ زکام جو وہ بڑا تنگ کر رہا ہے. لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری, اپنی ڈیوٹی دینا تو فرض ہے. کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جا سکے, تو اس کے لیے میں حاضر تھا. تو اب اس سے آگے جب بات چلے گی تو 5 اگست کی لاہور انتظامیہ سے ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کو دی ہے درخواست. ابھی اس کو کوئی جواب نہیں ملا, لیکن ہوگا یہی, امید یہی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی سابقہ کیا ریکارڈ کے مطابق, اور جس طرح سزائیں آ رہی ہیں اس میں ظاہر رد عمل سخت ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے, ابھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہی ہوگا کہ اجازت نہیں ملی اس لیے جلسہ نہیں ہو سکا, تو پھر عالیہ حمزہ کی محنت کہاں جائے گی. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ عالیہ حمزہ, سلمان اکرم راجہ, وقاص شیخ, جو سب مطلب عالیہ حمزہ سے ناراض تھے, وہ سب اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کل کی سزاؤں کے بعد. چلیں اچھی بات ہے. گوہر خان بھی تھے بیٹھے ہوئے چیئرمین صاحب, لیکن معاملات ایسے اچھے نہیں ہیں. ابھی مزید سزائیں آئیں گی. 6 کو بری کیا گیا, شاہ محمود قریشی اس میں شامل ہیں, تو اس پہ بھی بڑی باتیں لگ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے حالانکہ ابھی 4 مقدمات ہیں, ان کی رہائی ممکن نہیں ہے, لیکن ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی خاص گروپ کی جانب سے, سوشل میڈیا بریگیڈ نے, کہ جناب
اتنے گل ہو گئی انہوں کی گل ہو گئی مک مکا ہو گیا اور ان کو ڈیل مل گئی ہے، لہٰذا ان کی اس لیے بری کیا گیا۔ حالانکہ بات اس میں سیدھی سی ہے کہ اگلے مقدمات جب آئیں گے جس میں یہ ہوگا منصوبہ بندی کس نے کی، کس اجلاس کے شواہد ملے، کون کون تھا وہاں، اگر شاہ محمود قریشی ہوئے تو پھر تو پڑے جان گے، وہ بھی معافی ان کو بھی نہیں ہوگی، لیکن فی الحال ان کو معافی ہوئی ہے۔ رہائی کے امکانات کم ہیں کیونکہ 4 مقدمے ان کے خلاف ابھی اور ہیں لاہور کے، تو وہ بھی ابھی سامنے آنے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مراد سعید کی واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید کی بھی گل ہو گئی، مراد سعید آ رہے ہیں۔ مراد سعید کا آنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مراد سعید کی ٹویٹ نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں جی مجھے گردن کٹانے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی میری گردن کٹانے سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ باہر آئے گا، لہٰذا میں صرف اس کی خواہش پہ سینیٹر بنا ہوں۔ جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ خود خاموش تھے، بالکل نہیں، انہوں نے کوئی بیانیہ حاصل نہیں، بڑے اچھے بچوں کی طرح رہے اتنے 1 مہینہ، کیونکہ انہیں سینیٹر بننا تھا۔ اب معاملہ ہے کہ واپسی کیسے ہوگی، کیا حلف اٹھائیں گے؟ پہلے عمران خان کے دور میں تبدیلی آئی تھی کہ 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ حلف لازمی اٹھایا ورنہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، لیکن بھائیوں تو ڈی سیٹ ہو گئے، اعجاز چودھری صاحب بھی، ان کی سیٹ بھی خالی ہوئے گی، نااہل ہو گئے، اسی طرح ایم این اے بھی 2-3 خالی ہو رہے۔ ایک افسوسناک خبر جو وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ این اے 129 سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے حماد اظہر کی جگہ، کیونکہ حماد اظہر جو تھے روپوش تھے ان کی جگہ تھے، لیکن بزرگی تھی ان کی، انتہائی بہترین ایماندار عوامی سیاست کے آدمی تھے، لیکن ظاہر ہے عمر کا تقاضا تھا، اس میں شدید بیمار ہوئے، خاصے عرصے سے بیمار تھے، وہ رحلت فرما گئے، تو ایک سیٹ وہ بھی خالی ہو گئی۔ ایک جو ہے وہ اپنا احمد چٹھا کی خالی ہوگی، وہ بھی نااہل قرار دیے ہیں جو سرگودا سے جن کو سزا ہوئی ہے۔ ابھی اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی اور چند دنوں کے اندر ہی ہوں گے، 8-10 دن کے اندر بہت ہی طوفان مچے گا۔ پھر دیکھیں گے مراد سعید کس کیمپ میں کیا کرتے ہیں، کیا نہیں، مراد سعید گنڈا پور کیا کرتے ہیں، کیونکہ مراد سعید سے بھی وہ خوش نہیں ہے، لہٰذا دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں، اگر آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور پکڑے گئے تو پھر کم، یعنی وہ کہتے ہیں نا کھدو پولیاں لیرا نکلنی ہے، تو لیرا نکلیں گی اس میں سے، کیونکہ ارشد شریف کے کیس میں بھی وہ بڑے انوالو ہیں، پشاور لے جانا، پشاور سے دبئی بھیجنا، پھر ان کا لیپ ٹاپ، سب کچھ الزامات جو ہیں وہ مراد سعید کے ذمہ، اور مراد سعید کی ویڈیو آڈیو موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں مقام بتائے گئے وہاں جانا ہے اگر کپتان کو پکڑا گیا، تو سب کچھ ہوا، بھی بہت سے فیصلے آنے باقی ہیں۔ مراد سعید حلف اٹھائیں تب بھی مشکل، نہ اٹھائیں تب بھی مشکل، کہ ایک ووٹ کم ہو جائے گا، ایک سیٹ ضائع ہو جائے گی، تو یہ سارے معاملات جو ہے ابھی گمبھیر ہو رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید گمبھیر ہوں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔